ویلکم بیک دن کے ساتھ جی آج ہم جا رہے ہیں میدان بدر جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی اور پھر ہم وہاں سے آگے جائیں گے مدینہ. ہم جا رہے ہیں یمبو سے. تو یمبو سے جو بدر سٹی ہے وہ ہے 100 کلومیٹر اور آگے بدر سے جو مدینہ ہے وہ ہے 156 کلومیٹر. تو یہ سفر بالکل بھی پتہ ہی نہیں چلتا اور بہت اچھا سفر جو ہے ہمارا گزر جاتا ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا. خدا ساکے کی بس جب ان کے اپنی رو سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں آیا. جی اب ہم ٹرن کرنے لگے ہیں بدر سٹی کی طرف. ہائی وے سے رائٹ سائڈ پر یمبو سے جب ہم آتے ہیں تو بدر ہماری رائٹ سائڈ پر آتا ہے اور یہ سٹارٹنگ میں ہی پمپ ہے اور بڑی خوبصورت یہاں پر انہوں نے مسجد بنائی ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں بدر سٹی کی طرف جہاں پر ہے میدان بدر، جہاں پر ہوئی تھی غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ. اور اس جنگ میں اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. یہ دیکھیں آپ بدر سٹی. بہت ہی پرسکون سا یہ بھی شہر ہے اور یہ بہت پرانا شہر ہے، 1400 سال پرانا. غزوہ بدر اسلام کی پہلی غزوہ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین مکہ جو تھے وہ 1000 تھے. اور یہ غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، حالانکہ مسلمانوں کے پاس جنگ کا ساز و سامان بہت کم تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی تھی مسلمانوں کی اور فرشتے بھیجے تھے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ 1000 فرشتے اترے تھے مدد کے لیے، اور 1000 بھی کہا جاتا ہے اور 5000 بھی کہا جاتا ہے. اور جس جگہ پہ وہ فرشتے اترے تھے وہ پہاڑ بھی ہے یہاں پر، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. جی تو ہم پہنچ گئے ہیں، شارع الشہداء ہے یہ، اور اس کے فرنٹ سائڈ پر جو ہے شارع الشہداء کے شہداء قبرستان ہے، اور جو شہداء شہید ہوئے تھے ان کی یہاں پر نام ہے. اور اس کے اپوزٹ سائڈ پر میدان بدر ہے. یہ ہے میدان قبرستان شہداء. یہاں پر پہلے بالکل انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اب یہاں پر انہوں نے جالیاں لگا دی ہیں تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جی یہ جو نشان آپ کو پتھروں پہ نظر آ رہے ہیں یہ شہداء کی قبریں ہیں یہاں پر، اور یہ بہت پرانا قبرستان ہے، شہداء قبرستان بدر. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ دیکھیں یہ قبرستان شہداء کا، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پر میدان بدر ہے. جو ابھی ہم اس طرف جائیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں. اور یہاں پر ہے مسجد العریش، وہ آپ کو دکھاؤں گی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا غزوہ بدر کے دوران، اور جہاں پر کی تھی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری مدد کر. تو وہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اب وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے. اب ہم جا رہے ہیں میدان بدر کی طرف. آ گئی ہے یہ مسجد العریش، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے دوران خیمہ تھا. اب یہاں پر مسجد بن گئی ہے، اور نیچے والا پورشن جو ہے وہاں پر مرد حضرات نماز ادا کرتے ہیں، اور خواتین کا پورشن نماز ادا کرنے کا اوپر ہے. تو ہم یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تھے اوپر والے فلور پہ، اور بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی یہ. ہم نے یہاں پر ادا کی مسجد کے اندر نماز، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلے مدینہ کے لیے. جی تو ہم اب آ گئے ہیں اس طرف. مسجد کی بیک سائڈ پر جو ہے وہ ہے میدان بدر. یہ ہے مسجد کی بیک سائڈ جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی، اور یہاں جس میں 313 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، اور 1000 مشرکین مکہ تھے، اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو ہوئی تھی فتح. اور یہاں پر ابو جہل کی قبر بھی ہے، جہاں پر جو لوگ اب بھی آتے ہیں تو وہ پتھر ضرور مارتے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیں یہاں پر کوئی چیز نہیں بنائی گئی، بالکل میدان خالی ہے اس ٹائم سے. وہی پرانے درخت ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور مسجد العریش کے اگر ہم سامنے روڈ کراس کر کے آتے ہیں تو یہاں پر جو گھر آپ کو پرانے نظر آئیں گے وہ بھی اس دور کے بنے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے. یہ یہاں سے ہم نے ایک سعودی سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ جی یہ وہی گھر ہیں، اس دور کے گھر ہیں. میں ابھی آپ کو کیمرہ لے کر جاتی ہوں اور دکھاتی ہوں زوم کر کے. یہ دیکھیں اس کے آس پاس جو تھی یہ بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، مگر کچھ جگہ چھوڑ دی انہوں نے. یہاں پر یہ مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے. یہ اس دور کے 1400 سال پرانے گھر ہیں. یہ مسجد کے بالکل فرنٹ سائڈ پر ہیں، اور جو میدان بدر ہے وہ مسجد العریش کے بالکل بیک سائڈ پر ہے. یہ دیکھیں مسجد کے فرنٹ سائڈ پر یہ شہداء کے جو گھر تھے وہ ہیں، اور اس کے بیک سائڈ پر میدان بدر. جی تو اب ہم نکلے ہیں واپسی کے لیے مدینہ. یہاں سے نکلیں گے، اور یہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پر پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. اگر ارد گرد یہاں پر دیکھا جائے تو آپ کو بہت سخت پہاڑ نظر آتے ہیں، بلکہ اور بس یہ ایک لائن ہے جہاں پر ریت کے جو پہاڑ ہیں وہ بس ایک کیا کہ آپ کو پہاڑوں کی ایک لائن نظر آتی ہے. یہ لیفٹ سائڈ پر دوسرے ہیں، اور رائٹ سائڈ پر جو پہاڑ ہے وہ ہے وہ والے پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اتارا تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. یہ دیکھیے یہ ہیں وہ والے پہاڑ، یہاں سے آپ کو نظر آئیں گے لیفٹ سائڈ پہ. بس اب ہم یہاں سے نکل رہے تھے مدینہ کے لیے، اور مدینہ یہاں سے ہے 156 کلومیٹر. یہ ہیں وہ پہاڑ.
جی تو اب ہم نکل رہے ہیں بدر شہر سے، اور اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے مدینہ کا۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو دیکھیے لاسٹ تک۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہے مدینہ ہے 156 کلومیٹر۔ بہت ہی خوبصورت سفر ہوتا ہے مدینہ کا، آپ کو آس پاس ایسے ہی پہاڑ نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ کی شان ہے۔ حرم کی طرف، اور یہ جو آپ کو ہوٹلس نظر آ رہے ہیں یہ ہیں بالکل حرم کے ساتھ ساتھ، اور بس اب ہم یہاں پر کریں گے گاڑی پارک اور جائیں گے حرم میں۔ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا حرم، یہ حرم کے مینار ہیں، اور اس طرف سے اگر ہم آئیں تو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ رائٹ سائڈ پر بقی ہے، اور بقی کے بالکل فرنٹ سائڈ پہ روضہ رسول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اس طرف۔ یہ دیکھیں یہ بقی کی دیوار ہے، جنت البقی کی، اور اس کے بالکل فرنٹ سائڈ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اور پھر رات کو ہم گئے ریاض الجنت میں نوافل کے لیے۔ ریاض الجنت میں جانے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور بہت ہی پیارا موسم تھا مدینے کا، ٹھنڈا ٹھنڈا، اور ہمیں بہت مزہ آیا۔ اور مدینے میں موسم تھوڑا چینج ہو گیا ہے بنسبت دوسرے شہروں کے، مدینہ میں اس مہینے میں آ کے تھوڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ بہت ہی پیارا شہر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت ہی پرسکون۔ اور ہم نے یہاں پر ریاض الجنت میں گئے اور وہاں پہ نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد ہم باہر صحن میں آ کے بیٹھ گئے۔ بہت اچھا موسم تھا، اور اس ٹائم پر پھر امبریلاز جو تھیں وہ دوبارہ کھلنا شروع ہو گئیں بند ہونے کے بعد، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو کیپچر کی اور بنائی، اور وہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ بھی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے جب امبریلاز کھلتی ہیں۔ اس وقت حرم میں مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اور